لوگ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں مسلمان تھا، لیکن اس کا کردار تو دیکھو۔ اس بدبخت نے کہا تھا کہ بدر میں میرے باپ داداؤں کو جو قتل کیا گیا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ پر اس نے گالیاں بکی، اس بدبخت نے گالیاں بکی ام المومنین پر۔ وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ ام المومنین جس کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، وہ ام المومنین جس سے نکاح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا، وہ ام المومنین 1/3 دین جس کی برکت سے ہمارے پاس پہنچا، اس ام المومنین کو اس نے بدبخت نے گالیاں بکی۔ اس لیے میری گزارش ہے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں، صرف شربت تک نہیں، صرف شربت تک نہیں، صرف کھچڑے تک نہیں، صرف فاتحہ تک نہیں، فاتحہ بھی ہو، شربت بھی تقسیم ہو، نیاز و نذر بھی ہو، لیکن امام علی مقام کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج یہ ہے کہ جس دین کے لیے حسین نے جان دی ہے اس دین پر عمل کرو۔ آپ کہتے ہیں ہم ملک میں شریعت کا تحفظ دیں گے، کیا تحفظ دیں گے؟ آپ کے گھر میں جب شریعت محفوظ نہیں ہے تو آپ ملک میں شریعت کو کیا تحفظ دو گے؟ پہلے گھر میں شریعت محفوظ کرو، شراب کا بائیکاٹ ہو، داڑھی مڈانے کا بائیکاٹ ہو۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اگر تو داڑھی نہیں رکھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، بتاؤ وہ بیٹا کب جرأت کرے گا داڑھی مڈانے کی؟ لیکن باپ خود کٹا کر کے پھینک رہا ہے، وہ بیٹے کو کب کہے گا؟ ایک باپ کہے نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، وہ بیٹا کب جرأت کرے گا نماز چھوڑنے کی؟ لیکن ہم نے دکان کو جو اہمیت دی ہے وہ نماز کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اسلام کو وہ اہمیت نہیں دی۔ گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، گھر کی خواتین بے پردہ گھوم رہی ہے۔ امام علی مقام کا ایک آخری جملہ سن لو، فیصلہ تمہیں کو کرنا ہے، تمہاری عدالت میں جج تمہیں ہو۔ کل پرسوں سے آج تک میں محبت اہل بیت کے بارے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نبی اور آل نبی کی محبت عرش کے سائے میں لے جائے گی، جنت میں لے جائے گی، جنت کو میں ایسے جاؤ گے جیسے دلہن جاتی ہے۔ یہ سب سن رہے تھے، اب ذرا ایک جملہ بھی سن لو، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ امام حسین کا آخری ایک جملہ خطبے کا، حالانکہ خطبہ بڑا ہے، ان کا خطبہ میں آج لے کر آیا تھا کہ ان کا خطبہ بھی پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ ان کا آخری والا پڑھتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں جو میرے نانا کی سنت پر عمل کرے وہی میرے نانا سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے نانا کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میرے نانا سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اب خارج تو امام حسین نے ان لوگوں کو کر دیا جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ ایک حدیث پاک ہے جو سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں ان کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ جس حسین نے بدعت کے خاتمے کے لیے اتنی محنت کی، سب سے زیادہ بدعتیں انہی کے دن میں کی جاتی ہے، انہی کی شہادت کے دن میں کی جاتی ہے بدعتیں۔ لوگوں بدعتوں سے پرہیز کرو، ہاتھوں میں کڑے پہننا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میلوں میں جا کے عورتوں کو دھکے دینا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خود جو ہے بانسریاں لے کر کے عاشورہ کی شب میں دیکھتا ہوں میرے جوان، میرے محلے میں ہی بڑا بازار لگتا ہے کہ بانسریاں لے کر اور وہ باجے لے کر نوجوان چھوکرے گلیوں میں بجاتے گھومتے ہیں بانسریاں، وہ جس کو ہم اپنی زبان میں پنگانی کہتے ہیں، وہ بجاتے ہیں۔ میں صرف تم سے اتنا پوچھتا ہوں، حسین کا جوان علی اکبر شہید ہوا، اس میں بانسری بجانے والوں، پنگانیاں بجانے والوں، اگر آپ کا 18 سال کا بیٹا بھی کٹتا تو آپ یہی کرتے؟ میلے میں اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جانے والوں، آپ کے گھر کا 6 مہینے کے معصوم کی گردن پہ تیر چلتا تب بھی آپ یہی کرتے؟ ارے تیری بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو تجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جس دن تم خرافات کرتے ہو، جس دن تم نمازیں چھوڑ کے میلوں میں جاتے ہو، جس دن تم معاذ اللہ نئے نئے کپڑے پہن کے دولہے کی طرح سج سنور کر کے تم خرافات اور بدعات میں مصروف رہتے ہو، وہ دن ایسا دن تھا جب
सकीना की बालियां नोची गई थी, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए थे, ज़ैनब की चादर छीनी गई थी, अल्लाह अकबर, उम्मे कुलसूम की चादर छीनी गई थी, अली असगर का झूला लूट लिया गया था। आप मुझे बताओ, जिसने तुम्हारे ईमान के तहफ्फुज़ के लिए इतनी कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी देने वालों को तुमने ये सिला दिया कि तुम्हारे घर में उस दिन कुरान खानी भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में फातिहा भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में उसका कोई दुख का इजहार भी नहीं होगा। शोक मत करना, लेकिन कम से कम मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो, मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो। कुर्बानी क्यों दी थी? हुसैन पाक को कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। जिन्होंने फकीरों को 10-10 हजार दिरहम दी, फकीरों को, आखिरी बात कहने चला हूं, उसको सुन ले। हजरत उसामा की इयादत के लिए, जब उसामा बीमार पड़ गए ना, उसामा की इयादत के लिए उसामा बिन जैद की इमाम हुसैन गए, वो रो रहे थे, हजरत उसामा रो रहे थे। इमाम पाक ने कहा, उसामा क्यों रो रहे हो, उसामा क्यों रो रहे हो? कहने मौत को देखकर, कहा मौत तो देख रहा हूं हुसैन, लेकिन 60,000 रुपये मेरे ऊपर कर्जा है, 60,000 रुपये मेरे ऊपर कर्जा है, कौन देगा मेरी तरफ से? मैं गरीब आदमी हूं। मौला हुसैन ने कहा फिक्र मत करो, मैं दूंगा। जो दूसरों के 60-60 हजार खुद अदा कर दे, उसको कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। दौलत थी, माल था, बेटे थे, इज्जत थी, मदीने वाले इतना एहतराम करते थे, इतना एहतराम करते थे। एक मर्तबा मुल्क शाम में किसी ने किसी से पूछा कि मैं मदीने जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि हुसैन यही है? मैं मदीने जाऊंगा, मैंने अभी तक हुसैन को देखा नहीं है, मदीने जाऊंगा तो पता कैसे चलेगा कि हुसैन यही है? बाज़ मुसन्निफों ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का नाम लिखा है कि उनसे किसी ने पूछा कि मैंने हुसैन को देखा नहीं है, मदीने जाऊंगा तो कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने बताया, सब अदब के साथ गर्दन झुकाकर जिसके सामने बैठे होंगे और पूरी मस्जिद में जो सबसे खूबसूरत और बावकार होगा, उसी को दुनिया हुसैन कहते हैं। आप गौर फरमाएं, आप गौर करें कि इमाम अली मकाम का इतना एहतराम था कि लोग सर झुकाकर मदीने मुनव्वरा में उनके सामने बैठते थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये चाहते थे कि भाई जो लुटाना है लुट जाए, मगर अल्लाह का दीन महफूज रहे। आज जो अजानें, नमाजें, दीन, कुरान, शरीयत हमारे पास है, ये सब मौला हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है। और याद रखना, आज अगर कोई खिलाफ शरीयत काम करता है तो उसके खिलाफ जो भी उठकर खड़ा होता है, उसको जो उसूल और रहनुमाई कहीं से मिलती है तो उसका नाम करबला है। करबला रहनुमाई फराहम करता है लोगों को बातिल के खिलाफ उठकर खड़े होने के लिए। तो हमने यही सिला दिया। हजरत इमाम अली मकाम ने कहा मैं अदा कर दूंगा 60। कहा मेरे मरने के बाद अगर आप अदा करेंगे तो मैं कम से कम कफन में बोझ लेकर जाऊंगा। कहा नहीं भाई, मैं मरने के बाद नहीं, आपकी मौत से पहले अदा कर दूंगा। वो सारी फेरिस्त मुझे दे दो। ले ली और घर गए और कर्ज वालों को बुलाया और हजरत उसामा के विसाल से पहले पहले 60,000 की आपने तकसीम फरमा दी। ये इतनी दौलत थी, इतना एहसान करते थे लोगों पर। मुसलमानों, आज दीन हमारे पास से निकल गया, हम आज दीन से दूर हो गए, दीन शरीयत हमारी जिंदगी में नहीं। आज मुस्लिम लड़के नौजवान लड़कियों पे बदनजरी करते हैं। ये तो यजीदियत है, खुली यजीदियत, खुली यजीदियत। तुम्हारे मोहल्लों के अंदर गांजा चरस के धंधे होते हैं, बदन पे सफेद कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, सरों पे टोपियां, गांजा चरस का धंधा करोगे तुम मुसलमानों के मोहल्ले में? याद रखना, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह को मुंह दिखाना है। अरे रोटी का टुकड़ा तो कुत्ते को भी मिल जाता है। अगर पेट की आग बुझाने के लिए हराम कारोबार तुमने खोल रखे हैं तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? खाओगे कितना, कितना खाओगे? हराम छोड़ो, हलाल की तरफ आओ, सुन्नतों पर अमल की तरफ आओ, बिदतों को छोड़ो। बिदत, चाहे वो अमली बिदत हो, चाहे अकीदे की बिदत हो, सब बिदतों से तौबा करो। शराब नोशी से निकलो, जुए के अड्डों से निकलो, औरतों को जुल्मन तलाक देने से बचो। ये सारी चीजें जुल्म ज्यादती की इस्लाम के खिलाफ है। और एंड इस पर करता हूं, करबला की दास्तान सुनने के लिए आने वालों खवातीन से भी कहता हूं, मेरी बहनों, जिस रसूल ने औरतों के लिए कहा कि मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि औरतें अपने घर में नमाज पढ़े,
نبی کی مسجد سے افضل عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ عورتیں میلوں میں نکلے جھنڈ کے جھنڈ بنا کر، ہم دیکھ رہے ہیں مسلم عورتیں بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی محرم کے، ہوٹلوں پر، جنگلوں میں، پہاڑیوں میں ادھر ادھر اکیلی نظر آ رہی ہمارے شہر کے باہر، اور پھر ہر روز حادثہ سننے میں آتا ہے، وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ فلاں کی بہو کے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہاں گئے تھے کیوں؟ جس مذہب نے محرم کے بغیر حج کے لیے جانے کو منع کیا، وہ مذہب محرم کے بغیر ہوٹل پہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا عورت ہوٹل پر نہیں جا سکتی، اگر وہ پردے کی پابندی کے ساتھ سفر میں ہے، شوہر کے ساتھ ہے، مرد کے ساتھ ہے، پردے کی پابندی کے ساتھ، اگر وہ سفر کی مجبوری کی وجہ سے اگر ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھتی ہے، اس کا عذر ہے، وہ بھوکی تھوڑی رہے گی۔ ہم حرام ناجائز نہیں کہتے، ہم کوئی مفتی بھی نہیں ہے، لیکن بات اتنی کہتا ہوں، آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ سفر میں نہیں ہو، گھر کا ٹفن باندھ کر آپ جنگل میں کھانے چلی، ارے جس کو مسجد نبوی میں نماز سے زیادہ ثواب گھر میں ملتا ہے کہ اس کو گھر میں نماز پڑھنا، وہ گھر کا کھانا ہو ہوٹل پہ لے جا کر کے کھا رہی ہے۔ کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، چوپاٹیاں بن رہی ہے، عزتوں پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، یہ سب صورتحال ہے۔ اگر حسین پاک سے محبت ہے، پورا شہر اس بات پر جو ہے وہ کاوش کرے، کوشش کرے کہ ہم سب اپنے اپنے دائرے عمل میں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، کوئی ہو، ہر آدمی اپنے اپنے دائرے عمل میں شریعت مطہرہ کو تحفظ فراہم کرے۔ اس پورے مالیگاؤں کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، اگر اس میں ہم 5 لاکھ بھی مرد پکڑ لیں، تو اگر سارے مسلمان داڑھی رکھ لیں تو انشاءاللہ مالیگاؤں میں 5 لاکھ داڑیاں لوگوں کو نظر آئے گی، جدھر نظر اٹھائیں گے ادھر داڑیاں ہی داڑیاں نظر آئے گی۔ ہر گھر کی یہ بچی برقع پہننے لگے، انشاءاللہ جدھر نظر اٹھے گی ادھر برقع، لیکن برقع اللہ کے لیے ہو، برقع اللہ کے لیے ہو، برقع پبلک کے لیے نہیں ہو کہ گھر کے کونے تک جالی رہے گی، کونے کے بعد جالی اٹھے گی اور بازار میں جا کے برقع بھی اتر جائے گا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔